اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس میں ابتدا میں حضرت والا نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان فرمایا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات کریم میں مکارم اخلاق، محامد صفات اور ان کی کثرت و قوت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنا فرمائی ہے، اور ارشاد ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی بلا شبہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے حامل ہیں، اور فرمایا کہ کان فضل اللہ علیک عظیم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور ایک روایت میں ہے لأکمل محاسن الافعال، یعنی اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات اقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے، اور کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کا معلم حق تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں، آپ ان سب سے متصف تھے۔ اور کتاب الشفا میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی خوشنودی قرآن کریم کی خوشنودی کے ساتھ، اور آپ کی ناراضگی قرآن کریم کی ناراضگی کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجاوری میں، اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی میں اور ارتکاب معاصی میں تھی۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انا، جب کوئی بات انا سے شروع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پکی بات ہے، اس میں کوئی بھی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد پھر انا کے بعد لام تاکید آ جاتا ہے، لعلی، لام یہ مزید تاکید پیدا کرتا ہے، بڑا زور پیدا کرتا ہے کلام۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی شک و شبہ کی نہیں ہے، کسی میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور یہ بات بڑی پکی بات ہے، مؤکد بات ہے کہ آپ لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ اب جس کو خالق کائنات یہ فرما دے اور یہ گواہی دے دے اس کے بارے میں کہ ان کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تو اس کے اخلاق کو کون اس میں شک کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی گواہی آج کل جب کسی کے کردار کی تحقیق کی جاتی ہے تو لوگوں سے گواہی دی جاتی ہے، دو آدمی گواہی دے دے، معزز آدمی گواہی دے دے کہ بھئی اچھے کردار کا آدمی، اچھے کیریکٹر کا آدمی ہے، تو اس کو بھی کافی لوگ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کیا جائے۔ ظاہری طور پر ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، تو صرف اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے دیتے ہیں، لیکن اندر اس کے کیا ہے، اندر اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب کسی شخص کے بارے میں تم کوئی تعریف کرو یا اس کے
کردار کی گواہی دو کہ یہ اچھے کردار کا آدمی ہے، اچھے اخلاق کا آدمی ہے، تو ساتھ ہی یہ کہو کہ لا ازکی علی اللہ احدا علی اللہ، یعنی یہ صحیح بات عنوان یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، لیکن ولا ازکی احدا علی اللہ، باقی اندر کیا معاملہ ہے اس کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں کسی اللہ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، اللہ جانتا ہے اس کے باطن میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، یہ بھی کہو لا ازکی علی اللہ احدا، جب اور یہ سنت ہے نبی کریم، یہ بھی سنت ہے نبی کریم کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو، کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہو، تو اس صورت میں یہ جملہ بھی ساتھ کہو کہ بھئی مجھے ظاہری طور پر میں یہ جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی برائی مجھے اس کی نظر نہیں آئی، اور اللہ پر میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا۔ اللہ پر تزکیہ کرنے کا معنی یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالا ہو کر میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ سنت ہے کہ یہ ایسے موقع پر یہ کہا جائے، کیونکہ آدمی اندر کے حال کیا جائے، لیکن وہ ذات جس نے پیدا کیا ظاہر کو بھی باطن کو بھی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے انسانوں کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، لہذا گواہی اسی کی ہے، اور کسی کی گواہی کامل نہیں ہو سکتی جیسی گواہی اللہ جل جلالہ کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کیسے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں، اور آپ کو عظیم اخلاق کا حامل بنا کر، ایک نمونہ بنا کر، ایک شاہکار تخلیق فرما کر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ میں نے نمونہ بنایا ہے، عمل حسنہ کبھی اخلاق حسنہ کبھی، اب تم اس کی نقل اتارو اور اس کی اتباع کرو، اتباع سنت کے نتیجے میں تم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جیسے نقل فرمایا حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ جو شرافت کے اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں، شرافت کے جو اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ اب ذرا یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ مکمل کرنے کے کیا معنی ہے؟ ایک چیز پہلے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نئی چیز کوئی پیدا کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود تو ہے لیکن ادھوری ہے، ناقص ہے، تو اس ادھوری ناقص کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرافت کے اخلاق جو تھے یہ فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں موجود تو تھے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس انسان کو یہ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کو بنی آدم کو ایک تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو کچھ اخلاق ایسے ہیں جو انسان کی سرشت میں بھی داخل ہے، اور ہر زمانے میں مسلمان غیر مسلم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ اب مثلا اہل عرب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو وہ اہل عرب جو تھے ان کے اندر پہلے باوجود ان کے کفر کے، باوجود شرک کے، باوجود معصیتوں کے، اس کے باوجود ان میں کچھ اخلاق پہلے سے موجود تھے، مثلا مہمانداری کا تصور، سخاوت ان کے اندر تھی، چاہے کافری ہو لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا یا کوئی غریب نظر آ گیا تو اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو گیا، اور سخاوت کا مادہ ان کے اندر تھا۔ اسی طرح شجاعت، بہادری جو ان کے اندر تھی، اگرچہ اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا، بہادری کا استعمال غلط ہو رہا تھا، آپس میں خانہ جنگی کے اندر استعمال ہو رہا تھا، لیکن
فی الجملہ شجاعت موجود تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، اور بہت سے اوصاف تھے، اخلاق تھے، لیکن ادھورے تھے۔ ادھورے اس لیے تھے کہ جتنے بھی یہ صفات ہوتی ہیں اخلاق ہو یا کچھ ہو، یہ اس وقت قابل تعریف ہوتی ہیں جب یہ اعتدال میں رہے۔ اعتدال سے کم ہو گئی تو غلط، اعتدال سے زیادہ ہو گئی تو غلط۔ مثلا سخاوت ہے، سخاوت کے معنی یہ کہ آدمی پیسہ خرچ کرنے میں کوئی اس کو تکلف نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خوب خرچ کرتا ہے۔ لیکن سخاوت اتنی بڑھ جائے کہ دوسروں پر تو سارا خرچ کر دیا، اپنے بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے، تو یہ سخاوت حد اعتدال سے گزر گئی۔ اعتدال یہ ہے کہ جو اپنے حقوق ہیں ان کو پہلے ادا کرے آدمی، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سخاوت کرے۔ تو یہ اعتدال میں نہیں، شجاعت بہادری بے شک تھی اہل عرب کے اندر، لیکن وہ اعتدال میں نہیں تھی۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ عموماً اہل عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جھوٹ بولنے کو بہت مایوس ہے، جھوٹ بولنے کو بہت مایوس ہے۔ اسی وجہ سے جب ابو سفیان کافر تھے اور حبشہ کے دربار میں نجاشی نے ان کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ نجاشی کے پاس پہنچا تھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کو بلا کر پوچھا جائے جو عرب کے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، ان سے معلومات کی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو ابو سفیان کو بلایا، اس کو تو ابو سفیان موجود تھے، اس وقت تک وہ کافر تھے، اسلام نہیں لائے۔ تو وہ جتنے سوال کرتا رہا، نجاشی نے معاف کرنا یہ ہرقل کے دربار، تو وہ جتنے سوال کرتا رہا تو ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان صحیح جواب دیتے رہے۔ اس نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کبھی لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے؟ تو صحیح بتا دیا کہ ہاں وہ صلہ رحمی کو حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہ پوچھا کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں یا کم درجے کے خاندان سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ غرض جتنے سوالات تھے سب کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ وہ خود بعد میں بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی سوال ایسا کرے جس کے جواب میں کوئی برائی کر سکوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ایسا کرے، مگر اگر میں جس سوال کا بھی جواب وہ مانگتا ہے اس کو دینا پڑتا تھا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا کہ بھائی مثلا انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ اچھے خاندان کے ہیں کہ نہیں ہیں، تو میں مثلا یہ کہتا کہ اچھے خاندان کے نہیں ہیں، جھوٹ بولتا، تو لوگ ساری دنیا میں مشہور کرتے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا اور مجھے جھوٹا سمجھا جاتا۔ تو جھوٹ کو بھی عیب سمجھتے تھے کافر لوگ، عیب سمجھتے تھے مجھ سے۔ لیکن بات کیا تھی، جھوٹ کو اس لیے عیب نہیں سمجھتے تھے کہ وہ فی نفسی ہی عیب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ لِأَلَّا يُؤْثَرَ عَنِّ الْكَذِبِ، تاکہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، یعنی لوگوں کا خوف تھا، لوگوں کی کہ خوف سے کہ کہیں مجھے جھوٹا قرار نہ دے دیں، لوگوں کے اندر میں مطمئن نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے نہیں بولتا تھا۔ تو یہ صفت موجود تھی جھوٹ کو عیب سمجھنا، لیکن ادھوری اس لیے تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اس لیے ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو، نہ اس لیے کہ لوگ کہیں لوگ میرے اوپر تانے دیں۔ تو وہ خصلت تھی، اخلاق تھے، لیکن ادھورے تھے، ناتمام تھے، نامکمل تھے، اس کا صحیح مطلب نہیں واضح نہیں تھا۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں ان مکارم اخلاق کو، ان شریفانہ اخلاق کو مکمل کرنے آیا۔ تم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے، تم نے ان کا غلط مطلب لیا ہوا ہے، تم جو ان اخلاق کو استعمال کرتے ہو وہ غلط نیت سے استعمال کرتے ہو۔
میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ صحیح اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے اور وہ کیفیت سے انجام دی جاتی ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس سے معلوم ہوا کہ دین کا ایک انتہائی عظیم شعبہ یہ اخلاق کی تکمیل، اخلاق کی تصدیق، اخلاق کی تہذیب اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ دین کا عظیم شعبہ ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے اخلاق۔ جب تک اخلاق آدمی کے درست نہیں ہوتے اس وقت تک اس کا دین مکمل نہیں۔